اللہ هو الولی، ولی صرف اللہ ہے۔ ولایت بمعنی حاکمیت اور سرپرستی کو ذات حق تعالیٰ کے ساتھ مخصوص کیا جا رہا ہے، حصر کیا جا رہا ہے۔ یہ ولایت اگر منحصر ہے ذات حق تعالیٰ میں تو پھر رسول خدا، ائمہ خدا، معصومین علیہم السلام کی ولایت کون سی ولایت ہے؟ آیت اللہ جوادی عاملی حفظ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ولایت مخصوص ہے ذات حق تعالیٰ کے ساتھ سرپرستی اور حاکمیت کے معنی میں۔ رسول خدا، ائمہ خدا اور معصومین علیہم السلام کی ولایت در حقیقت اسی ولایت خدا کی تجلی ہے۔ معصومین علیہم السلام ولایت خدا کے مظہر ہیں۔ ولایت خدا ان ذوات مقدسہ کے وجود مبارک میں متجلی ہوئی ہے۔ یہ خدا کے تمام اسماء حسنہ کے مظہر تام ہیں، مظہر اتم ہیں اور مظہر اکمل ہیں۔ ولایت خدا اپنے تمام آثار کے ساتھ ائمہ خدا کے وجود مبارک میں متجلی ہوئی ہے۔ یہ انوار مقدسہ متجلی ہیں خدا کے اسماء حسنہ سے۔ یہاں پر جو نقطہ سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ تجلی سے کیا مراد ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے تجافی کو سمجھنا ہوگا۔ تجافی کو جب تک نہیں سمجھیں گے تجلی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تجافی کسے کہتے ہیں؟ آپ بارش کے قطرے کو فرض کریں، بارش کا قطرہ جب تک بادلوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ اوپر ہے، ابھی نیچے نہیں آیا۔ جب وہ بارش کا قطرہ برسے گا تو زمین پر اترے گا۔ تو کس کیفیت میں اترے گا یہ بارش کا قطرہ؟ تجافی کی کیفیت میں اترے گا۔ کیا مطلب تجافی کا؟ تجافی کا مطلب یہ ہے کہ پہلے اوپر تھا، نیچے نہیں تھا، اب برس کر نیچے آیا ہے تو یہ قطرہ اب اوپر نہیں ہے۔ ممکن نہیں ہے کہ بارش کا قطرہ ایک ہی وقت میں اوپر بھی ہو اور وہی قطرہ نیچے زمین کے اوپر بھی ہو۔ یہ قطرہ ایک وقت میں صرف ایک جگہ ہو سکتا ہے، یا اوپر ہوگا یا نیچے زمین پر ہوگا۔ اس کیفیت کو کہتے ہیں تجافی۔ بارش کا قطرہ تجافی کر کے برستا ہے اور اترتا ہے زمین کے اوپر، یعنی اب جب نیچے آیا ہے تو اوپر نہیں ہے۔ اب بارش کے اس قطرے نے بادلوں کے ساتھ اپنا تعلق ختم کر دیا ہے۔ یہ قطرہ وہاں سے کوچ کر گیا ہے اور اتر گیا ہے زمین کے اوپر، برس گیا ہے زمین کے اوپر۔ اس کیفیت کو کہتے ہیں تجافی۔ ولایت خدا بارش کے قطرے کی طرح اللہ تبارک و تعالی سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ خدا معصومین علیہم السلام کی ذوات مقدسہ میں تجافی نہیں کر گئی ہے، بلکہ خدا کی ولایت ان ذوات مقدسہ میں تجلی کرتی ہے۔ آپ ایک نظریہ، ایک آئیڈیالوجی کو فرض کریں جو آپ کے ذہن میں ہے۔ ذہن میں وہ نظریہ ایک خام شکل میں ہے اور بغیر کسی حد و مرض کے ہیں، کسی قالب میں نہیں ہے۔ اب آپ چاہتے ہیں کہ یہ نظریہ آپ منتقل کریں دوسروں کی طرف، تو یقیناً زبان کا سہارا لیں گے۔ یہ نظریہ پہلے بغیر کسی قالب کے تھا، اب جب آپ اسے زبان سے بیان کریں گے تو یہ نظریہ لفظوں کا لباس پہن لے گا، یہ نظریہ لفظوں کے قالب میں ڈھل جائے گا۔ نظریہ وہی ہے، زبان کے اوپر آیا ہے، لیکن اس نے اب لباس بدل دیا ہے۔ پہلے بغیر کسی لباس کے تھا، بغیر کسی قالب کے تھا، اب اس نظریے نے
لفظوں کا لباس پہن لیا ہے، لفظوں کا قالب پہن لیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جب یہ نظریہ زبان کے اوپر آیا ہے تو ذہن میں نہیں ہے، ذہن سے بارش کے قطرے کی طرح کوچ کر کے وہاں سے تعلق اپنا ختم کر کے یہ نظریہ اب زبان کے اوپر آیا ہو اور ذہن بالکل خالی ہو گیا ہو۔ ایسا نہیں ہے، یہ نظریہ بیک وقت ذہن میں بھی ہے اور زبان کے اوپر بھی ہے۔ اب اگر آپ چاہتے ہیں اسی نظریے کو مکتوب کریں، لکھیں، کاغذ کے اوپر لکھیں، جب آپ لکھیں گے تو یہی نظریہ اب لباس بدل لے گا، اب یہ خطوط کے لباس میں ڈھل جائے گا۔ اب دیکھیں نظریہ ایک ہے، بیک وقت ذہن میں بھی ہے، زبان پر بھی آیا ہے اور وہ کاغذ کے اوپر بھی اترا ہے خطوط کی شکل میں۔ ایسا نہیں ہے کہ جب کاغذ کے اوپر آپ نے اس نظریے کو اتارا ہے تو اب ذہن سے کوچ کر کے وہاں سے حرکت کر کے یہ کاغذ کے اوپر اترا ہے اور اب ذہن میں وہ نظریہ موجود نہیں ہے، بلکہ کاغذ کے اوپر جو خطوط ہیں یا زبان سے جاری ہونے والے الفاظ در حقیقت جلوہ ہیں اس حقیقت کا جو ذہن کے اندر موجود ہے۔ یہ نظریہ ذہن سے متجلی ہوا ہے زبان کے اوپر، یہ نظریہ ذہن سے متجلی ہوا ہے کاغذ کے اوپر، بیک وقت یہ نظریہ ذہن میں بھی ہے، زبان کے اوپر بھی ہے اور کاغذ کے اوپر بھی ہے، لیکن شکلیں مختلف ہیں۔ اس کیفیت کو کہتے ہیں تجلی۔ ولایت خدا ذات حق سے متجلی ہوئی ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے اندر، ائمہ خدا معصومین علیہ السلام کی ذوات مقدسہ کے اندر یہ ولایت متجلی ہوئی ہے۔ بس ائمہ خدا کی ولایت، معصومین علیہ السلام کی ولایت در حقیقت اسی ولایت خدا کی تجلی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جب تجلی کر گئی یہ ولایت رسول خدا اور معصومین علیہ السلام کی ذوات مقدسہ میں تو آپ وہاں سے کوچ کر گئی ہے اور شفٹ ہو گئی ہے رسول خدا اور ائمہ معصومین کی طرف۔ اب خدا کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، خدا بالکل فارغ ہو گیا ہے۔ بارش کے قطرے کی طرح نہیں ہے کہ بارش کا قطرہ جب برستا ہے تو بادلوں سے اپنا تعلق کاٹتا ہے، وہ بارش کا قطرہ جب نیچے آیا ہے تو اب اوپر نہیں ہے۔ ولایت اگر تجلی کر گئی ہے ان ذوات مقدسہ میں تو ایسا نہیں ہے کہ اب اوپر نہیں ہے۔ خدا کے پاس یہ ولایت اپنی پوری حقیقت کے ساتھ ہے۔ ائمہ خدا معصومین علیہ السلام رسول خدا میں اگر یہ ولایت آ گئی ہے تو صرف اس ولایت نے اپنی شکل بدلی ہے، اپنے قالب کو بدلا ہے۔ لہذا ائمہ خدا معصومین علیہ السلام کی ولایت در حقیقت وہی ولایت خدا ہے، اسی حقیقت کے ساتھ، انہی آثار کے ساتھ۔ اسی لیے معصومین علیہ السلام واسطہ فیض ہیں، خدا کی طرف سے جو بھی فیض آتا ہے انہی کے توسط سے ہم تک پہنچتا ہے۔ یہ وجہ تخلیق کائنات ہے۔ اگر یہ کائنات کا نظام اگر چل رہا ہے، یہ کائنات کا نظام منظم شکل میں اپنے وظیفے کے اوپر عمل کر رہا ہے اور یہ کائنات کا نظام اگر قائم ہے، دائم ہے، تو انہی ذوات مقدسہ کی وجود مبارکہ کی وجہ سے ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ روایت ہے، لولا ما فی الارض لساخت باہلھا، اگر ہم میں سے کوئی اس زمین کے اوپر نہ ہوتا تو یہ زمین اپنے اہل کے ساتھ نابود ہو جاتی۔ واسطہ فیض ہے، یہ کائنات اگر قائم ہے، دائم ہے، اس کا مطلب ہے کہ حجت خدا اس وقت موجود ہے۔ تجلی ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب خدا بالکل فارغ ہو گیا ہے، ولایت اپنی پوری حقیقت کے ساتھ شفٹ ہو گئی ہے رسول خدا کی طرف، ائمہ خدا اور معصومین علیہ السلام کی طرف۔ اب خدا کے پاس کوئی کسی قسم کی ولایت نہیں ہے، اب خدا بالکل فارغ ہو گیا ہے۔ نہ خدا کے پاس مردوں کو زندہ کرنے کی قدرت ہے،
نہ خدا کسی چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے، نہ وہ زمین اور آسمانوں کا مالک ہے، نہ وہ رب ہے، نہ وہ خالق ہے، نہ وہ بکل شیء علیم ہے، یہ ولایت اپنے پورے آثار کے ساتھ اب منتقل ہو گئی ہے، شفٹ ہو گئی ہے رسول خدا ائمہ خدا کی طرف. ایسا نہیں ہے. تجلی کا مطلب یہ نہیں ہے. تجلی اور تجافی میں فرق ہے. ہم تفویض کے قائل نہیں ہیں. تفویض ایک مردود نظریہ ہے. تفویض دشمن کا گڑا ہوا نظریہ ہے. جبر و تفویض یہ غلو اور تقصیر پر مبنی نظریات ہیں جسے دشمنوں نے گڑا ہے اہل البیت کے مقام کو گرانے کے لیے. دشمن نے ان نظریات کو گڑا ہے، اپنے سیاہ کارناموں کو چھپانے کے لیے اس قسم کے نظریات دشمن نے گڑے ہیں. ہم نہ تفویض کے قائل ہیں اور نہ ہی جبر کے قائل ہیں. جبر و تفویض ایک مردود نظریہ ہے. ولایت خدا تجافی نہیں کر گئی ہے ائمہ معصومین کی ذات مقدسہ میں، بلکہ ولایت خدا تجلی کر گئی ہے. تجلی اور تجافی میں فرق ہے. یہ قرب کا نتیجہ ہے اور خدا کی معیت کا نتیجہ ہے، خدا کی ذات میں فنا ہونے کا نتیجہ ہے. جو کوئی خدا کی ذات میں فنا ہو جاتا ہے تو وہ پھر ہمیشہ کے لیے باقی رہتا ہے. قطرہ، پانی کا قطرہ جب سمندر سے جا کے مل جاتا ہے تو پھر سمندر بن جاتا ہے. اگر انسان ذات حق تعالیٰ میں فنا ہو جائے، متصل ہو جائے خدا کے ساتھ، تو وہ بھی نامحدود ہو جائے گا. اس کے اندر بھی خدائی صفات آ جائیں گی. وہ بھی پھر مردوں کو زندہ کر سکے گا، وہ بھی ہر چیز کے اوپر قدرت رکھ سکے گا. اس کے اندر بھی خلق کرنے کی صلاحیت آئے گی. قرآن کے اندر متعدد آیات ہیں اور انشاءاللہ بعد کے دروس میں تفصیل سے ہم بیان کریں گے کہ یہ قدرت انسان کے اندر کیسے آتی ہے. انسان اتنا قدرت مند کیسے ہو سکتا ہے کہ اس پوری کائنات کے اوپر وہ تصرف رکھ سکے. تو لہذا ائمہ خدا واسطہ فیض ہیں. ولایت خدا اپنی پوری حقیقت کے ساتھ ان ذوات مقدسہ کے وجود مبارک میں متجلی ہوئی ہے. کسی نے مولا کائنات سے پوچھا کہ مولا آپ فوراً جواب دیتے ہیں جب بھی کوئی سوال کرتے ہیں آپ سے، تو آپ سوچے بغیر، غور و فکر کیے بغیر فوراً سوال ختم ہونے سے پہلے آپ جواب دیتے ہیں. تو مولا کائنات نے فرمایا کہ آپ کے ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہیں؟ اس نے کہا مولا 5 انگلیاں ہیں. تو مولا نے کہا آپ نے غور کیوں نہیں کیا، فکر کیوں نہیں کیا، پہلے گنا کیوں نہیں، پھر جواب کیوں نہیں دیا؟ تو کہنے لگا کہ مولا یہ تو صبح شام میری نظروں کے سامنے ہے. مولا کائنات نے فرمایا جس طرح یہ ہاتھ کی انگلیاں صبح شام تیری نظروں کے سامنے ہیں، یہ پوری کائنات علی کی نظروں کے سامنے ہے. یہ مظہر ہے خدا کے اسماء الحسنی کا، واسطہ فیض ہیں. یہ اس پوری کائنات کے اوپر تصرف کا حق رکھتے ہیں. لہٰذا انگلی کے اشارے سے اگر چاند کے 2 ٹکڑے کریں تو انسان کو تعجب نہیں ہونا چاہیے. اگر ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دیں تو انسان کو تعجب نہیں ہونا چاہیے. جس طرح خدا لیس کمثلہ شیء ہے، معصومین علیہ السلام مظہریت میں لیس کمثلہ شیء ہے. خدا نے انسان کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ قرب کے درجات پر فائز ہو سکتا ہے. اب کیسے قرب کے درجات پر فائز ہو سکتا ہے اور خدائی صفات اس کے اندر متجلی ہو سکتی ہیں؟ قرآن نے واضح طور پر اسے بیان فرمایا ہے.